السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آج ہم اس عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کی سیرت، جن کی شفقت اور جن کی نرمی، جن کے اخلاق پر خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ سورۃ قلم آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، کیا مقام ہے میرے نبی کا! دیکھیے میری عزیز بہنوں، یہ کسی انسان کی نہیں، خود اللہ کا فرمان ہے، میرے محبوب کے اخلاق عظیم ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، ام المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ان کا اخلاق قرآن تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے میری عزیز بہنوں، یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں، یہ کلمات رب کائنات جو اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عظیم کہہ رہے ہیں۔ قرآن نہ صرف نبی کی نبوت کی گواہی دیتا ہے بلکہ ان کی رحمت، نرمی، صداقت، صبر، معافی اور حسن سلوک کا آئینہ بھی ہے۔ قرآن ایک آئینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس نظر آتا ہے۔ قرآن نرمی کی دعوت دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نرمی کی چلتی پھرتی مثال تھے۔ قرآن معاف کرنے کا حکم دیتا ہے تو میرے نبی وہ ہستی تھے جو دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ قرآن عدل کی بات کرتا ہے تو میرے نبی نے عدل کا عملی نمونہ پیش کیا۔ قرآن کہتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو میرے نبی نے غلاموں، بچوں، عورتوں، بوڑھوں، حتیٰ کہ جانوروں تک بھی شفقت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کی ہر آیات، ہر اخلاقی تعلیم نبی کی زندگی کی چلتی پھرتی مثال ہے۔ تو آئیے ایک ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ ایک بوڑھی خاتون تھی جو روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں روک کر برا بھلا کہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے اور کبھی کچھ نہ کہتے۔ اس کا یہ حال تھا کہ نبی جب بھی اس کے پاس سے گزرتے وہ نفرت سے چلاتی، گالیاں دیتی اور کہتی محمد تم اپنے دین کو چھوڑ دو۔ نبی کبھی برا منائے بغیر نہایت نرمی سے گزر جاتے، مگر ایک دن نبی اس گلی سے گزرے تو وہ عورت نظر نہ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ آج وہ عورت نظر نہیں آئی۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی وہ بیمار ہے۔ تو آپ اس کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس عورت نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ شخص جسے وہ گالیاں دیتی تھی وہی دروازے پر ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جی، سنا ہے کہ آپ بیمار ہیں، آج میں آپ کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ وہ عورت رو پڑی، کہنے لگی اے محمد، میں نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور تم میرے دروازے پر صرف میرا حال پوچھنے آئے ہو؟ ایسا اخلاق تو کسی نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ کیا ہمارے اخلاق ایسے ہیں؟ ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو ہم جواب میں بد زبان ہو جاتے ہیں، رشتہ توڑ دیتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے طائف والوں کی سنگ باری کو بھی صبر سے برداشت کیا، ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ ہدایت کی دعا فرمائی۔ فتح مکہ کا دن تھا، آج وہ دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل تھا، جنہوں نے آپ کو نکالا، ستایا، قتل کی سازشیں کی، آج وہ سب نبی کے سامنے کھڑے تھے۔ کیا بدلہ لیا جا سکتا تھا؟ نہیں۔ نبی نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو، سب کے سب معاف کر دیے گئے ہو۔ کیا دنیا میں ایسی معافی کی کوئی مثال ہے؟ آئیے ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھیں، بات میں نرمی پیدا کریں، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، غصے پر قابو رہیں، ہمیشہ سچ بولیں، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت کریں۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والا بنا، معاف کرنے والا بنا، نرم بولنے والا بنا، صبر کرنے والا بنا، ہمیں قرآن و سنت کا سچا پیروکار بنا اور قیامت کے دن اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمانا۔ دیکھیے میری عزیز بہنوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے بہترین شوہر، سب سے عظیم ہم سفر، سب سے پیارے انسان ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے اخلاق قرآن کا عکس تھے۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیوی کو سخت بات نہیں کی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم نہ کبھی کسی خادم کو مارا، نہ کسی عورت کو ڈانٹا اور نہ کسی کے ساتھ سخت لہجے میں بات کی۔ کیسے شوہر تھے اور جو بیوی کے ساتھ دوڑ لگا لیتے تھے، کیسے ہم سفر تھے جو اپنی زوجہ کا دل رکھنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے، کیسے عظیم انسان تھے جن کے اخلاق کو اللہ رب العزت نے یوں سراپا۔ بے شک آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میری عزیز بہنوں، جب تم نیک ہم سفر مانگو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا شوہر مانگو جو تمہیں عزت دے، دین سکھائے، صبر دے، محبت دے اور تمہیں جنت تک لے جائے۔ یا اللہ ہمیں ان کی سیرت سے محبت عطا فرما، کے اخلاق سے بلندیاں عطا فرما،
یا اللہ ہمیں ایسا ہم سفر عطا فرما جس کے کردار میں نبی کی جھلک ہو، جس کے اخلاق نرم ہو، زبان شیریں ہو، اور جو ہمیں تیرے دین کی طرف بلانے والا ہو۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن کر دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔